ارادہ ہے میرا میں جاؤں مدینے، ارادہ ہے میرا میں جاؤں مدینے، دامت سے آنسو بہاتے بہاتے دامت سے آنسو۔ آئیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں سفر کروں نجیب آباد کا، اور وہاں سے ہمارے ایک مہمان خطیب تشریف لائے ہیں، بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ بلا کسی تمہید و تاخیر کے جناب حضرت مولانا جاوید صاحب قاسمی دامت برکاتہم مقدس اللہ العالی محتمم مدرسہ مدینۃ العلوم نجیب آباد یو پی سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سب خاص ہے، محفل میں کوئی عام نہیں ہے، مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا، دنیا نہ بدل دوں تو میرا نام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اعظام، بالخصوص آج کے اس سالانہ اجلاس کی دوسری نشست کی بڑے ہی خوبصورت لب و لہجے میں نظامت فرما رہے جناب مجاہد الاسلام صاحب حبیبی، اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے شعراء اعظام، بالخصوص جناب شاہد گوہر صاحب، جنہوں نے اپنے مترنم لہجے سے اس مجمع کو لوٹ لیا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش فرمایا۔ حضرت معذرت کے ساتھ 1 منٹ، یہ 200 روپیہ سنجر جی نے دیا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور جس مقصد سے دیا اللہ ان کے مقصد کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ معراج ابن محمد غیاث الدین جو مٹیاری کے رہنے والے ہیں، ادھار انہوں نے 3100 روپیہ لکھایا ہے جی، کل کا وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ دیں گے۔ میں کمیٹی سے گزارش کرتا ہوں، اس بھائی کو پہچانتے ہیں تو آپ ان سے لے لیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ وہ دیں گے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے درجے، ان کے والدین
کو خوب عمر طویل سے نوازے، ان کے گھر سے جو محرومین جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے کمائی میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر میں ایسا دین کا دائی، اسلام کا سپاہی عطا فرمائے جس پہ اسلام کو ناز ہو۔ ہاں، محمد رضوان صاحب محمد اسلام مرحوم کے جانب سے 500 روپے دیے ہیں، اللہ انہیں بھی قبول فرمائے۔ جی اب بس اور آپ رکھتے جائیں۔ ہاں جی، صدیق کا لڑکے نے دیا، رکھ دیجئے۔ پنڈال میں تشریف فرما نوجوان دوستوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آپ کا دارالعلوم کریمی کا یہ اجلاس جو مسلسل 2 دن سے جاری ہے اور جس کی یہ آخری نشست ہے، حضرت مولانا جاوید صاحب آپ اپنے طور پہ دعا ان کے لیے فرما دیں کہ مکھیا محمد گڈو اپنے والد محترم الحاج سعید الرحمان کے نام پر 11,000 روپیہ انہوں نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کل دے دیں فرمائے، گے۔ اللہ تعالیٰ جی، قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اور ان کے والد کو آمین۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پورا مجمع عطا بول دے بھائی آمین، حضرت کہہ رہے ہیں انشاءاللہ سب قبول زور ہو۔ سے آمین کہے کہ بولے اللہ آمین۔ تعالیٰ ان کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کا مدرسے کے ساتھ یہ تعاون اور مدرسے کے ساتھ یہ دلچسپی اور حضرات علماء کرام کے ساتھ یہ محبت، شعراء اعظام کے ساتھ یہ لگاؤ، اور اتنا وقت گزرنے کے بعد پھر بھی جم کر بیٹھنا، موسم نے صبح سے شام تک اور شام ہونے کے بعد رات میں بار بار کروٹیں بدلی، اور اندازہ یہ تھا کہ ان حالات میں شاید یہ پروگرام نہ ہو سکے یا یہ پروگرام گڑبڑا جائے، اور ہمارے جلسے کے منتظم جناب قاری صابر صاحب اور جناب قاری صدام صاحب اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے اساتذہ اور مدرسے کی انتظامیہ کمیٹی، ان سب کے چہروں کے اوپر پرزمردگی چھائی ہوئی تھی، پریشان تھے کہ ہم نے یہ عالی شان پنڈال سجایا، ہم نے یہ عالی شان اسٹیج بنایا، ہم نے علماء کرام کو بلایا، شعراء اعظام کو دعوت دی، اور ایسے جلسے کی خوبصورت انداز میں نظامت کرنے والے ناظم کو ہم نے بلایا۔ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی رحمت تھی جو اس پروگرام کے استقبال کے لیے اتر رہی تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس رحمت نے اس پورے پروگرام کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیا ہے، اور اللہ نے آپ لوگوں کا استقبال اس پنڈال کے اندر اپنی رحمت سے کیا ہے۔ آپ لوگ یہاں پر اللہ کے مہمان بن کر آئے ہو، اللہ نے آپ کی میزبانی اپنی رحمت سے کی ہے۔ دیکھیے موسم نے 1000 کروٹیں بدلی، دلوں کے اندر غلط خیالات آئے، مگر الحمدللہ یہ جلسہ اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اپنے شعراء کرام کے ساتھ، اپنے بہترین نظامت کے ساتھ، اپنے بہترین ناظم جلسہ کے ساتھ، اور اپنے بہترین علماء کے ساتھ، اور بہترین سامعین کے ساتھ الحمدللہ یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس محنت کو ذریعہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قاری صابر صاحب کو، قاری صدام صاحب کو، مدرسے کی انتظامیہ کمیٹی کو، اور مٹیاری کے باشندگان کو، ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی محنت کامیاب ہو گئی، آپ کی لگن کامیاب ہو گئی، جلسہ آپ کا کامیاب ہو گیا۔ آئیے سامعین گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث وقت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ میرے پاس مختصر سا وقت ہے، اس وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کی ایک مختصر سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ، اس حدیث کا ترجمہ، اس حدیث کا مطلب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے، اپنی امت کو کس چیز کی تعلیم دی ہے، اپنی امت کو کس چیز کی بشارت دی ہے۔ آؤ مٹیاری کے رہنے والوں، جوکی ہاٹ کے رہنے والوں، اطراف کے رہنے والوں، آؤ میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر کیا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کو کس چیز کی تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اس حدیث کے اندر کیا بات بتائی ہے۔ غور سے سنیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ، تو ایک کام یہ کرے کہ یہ ہمارا جو پنڈال ہے، اس پنڈال کا جو نقشہ ہے اس وقت ہندوستان اور پاکستان جیسا نقشہ بن رہا ہے۔ آپ نے نقشہ دیکھا ہوگا ہندوستان اور پاکستان کا کہ کہیں کو ایک کونا، کہیں کو دوسرا کونا۔ ہمارے اس پنڈال کا نقشہ یہی ہو رہا ہے۔ آپ آئیے، پیچھے سے آگے بڑھیے، آگے آئیے، میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو سناتا ہوں، میں اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ آئیے، آگے آئیے، آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کی عظمت، اللہ کے نبی کی حدیث کا تقدس، اللہ کے نبی کی حدیث کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم پوری توجہ سے اور قلب و جگر کو، دل و دماغ کو اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف لگا کر سنیں۔ آئیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کو 3 باتوں کی تعلیم دی ہے۔ کتنی باتوں کی؟ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کو 3 باتوں کی تعلیم دی ہے، 3 باتیں بتائی ہیں، 3 باتیں سکھائی ہے، اور یوں فرمایا کہ جس انسان کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان ان 3 باتوں کو اپنائے گا، جو انسان ان 3 باتوں کو عمل کرے گا، جو انسان ان 3 باتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے گا، دخل الجنہ، وہ انسان جنت کا حقدار بن گیا، وہ انسان جنت کا مستحق بن گیا، وہ انسان جنت میں چلا گیا۔ مٹیاری کے رہنے والوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مقدس سے جو فرمایا وہ سچ ہے، وہ درست ہے، وہ صحیح ہے۔ آپ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یہ ہر ایمان والے کا یقین ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے۔ آقا نامدار کی زبان نبوت سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے، وہ من جانب اللہ نکلتا ہے، اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ آپ اپنی زبان سے جو لفظ بھی ادا کرتے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے۔
آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ وہ جنتی ہے تو جنتی ہے، آپ نے یہ فرما دیا کہ وہ جنت کے اندر چلا گیا تو چلا گیا، آپ نے یہ فرما دیا کہ وہ جنت کا مستحق ہے تو وہ جنت کا مستحق ہے۔ آؤ وہ تین باتیں کیا ہے جو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں، کان کھول کر سنیں اور اس ارادے سے سنیں کہ جو کہا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات، من اکل طیبا، انسان رزق حلال کھائے۔ کیا کھائے؟ رزق حلال کھائے، حرام سے بچے، حرام روزی کو ترک کر دے، حرام کاروبار کو، حرام مال کو، حرام کھانے کو، حرام روزی کو چھوڑ دے، رزق حلال کمائے، رزق حلال کو تلاش کرے اور اس رزق حلال کو خود بھی کھائے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائے، اپنے ماں باپ کو بھی کھلائے، اور جن جن لوگوں کو کما کر کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے اس کے اوپر رکھی ہے، ان لوگوں کو یہ رزق حلال کھلائے۔ ہاں، بڑی اہمیت ہے رزق حلال کی، اور بڑی برکت ہے رزق حلال کی۔ جب یہ رزق حلال پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کو اعمال صالحہ کی توفیق ملا کرتی ہے۔ جب یہ رزق حلال پیٹ میں جاتا ہے تو انسان 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے۔ جب یہ رزق حلال پیٹ میں جاتا ہے تو انسان حاجی ہوا کرتا ہے۔ جب یہ رزق حلال پیٹ میں جاتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ جب یہ رزق حلال پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ جب یہ رزق حلال پیٹ میں جاتا ہے تو وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ کا شیدائی ہوتا ہے، وہ آپ کا دیوانہ ہوتا ہے، آپ کے احکامات پر کٹ مرنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ جب یہ رزق حلال پیٹ میں جاتا ہے تو وہ مدرسوں کا، مسجدوں کا تعاون کرنے والا ہوتا ہے۔ جب یہ رزق حلال پیٹ میں جاتا ہے تو مدرسے کا خیال رکھتا ہے، علماء سے محبت رکھتا ہے، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتا ہے، مدرسوں میں پڑھانے والوں سے تعلق رکھتا ہے۔ جب یہ رزق حلال پیٹ میں جاتا ہے تو رزق حلال کے پیٹ میں جانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اور اچھے کاموں کے اندر وہ انسان لگتا ہے۔ اور رزق حرام کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جس انسان کے پیٹ میں رزق حرام جاتا ہے، حرام لقمہ جاتا ہے، حرام روزی جاتی ہے، اس انسان سے نماز پڑھنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، اس انسان سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ وہ علماء سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا دیوانہ نہیں ہوتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی نہیں ہوتا، وہ مدارس سے، مساجد سے، مقابر سے، جماعتوں سے، ملی کاموں سے مطلب واسطہ رکھنے والا نہیں ہوتا، وہ شراب کے اندر لگتا ہے، وہ جوئے کے اندر لگتا ہے، وہ زنا خوری کرتا ہے، وہ یتیموں کو ستاتا ہے، بیواؤں کا حق غصب کرتا ہے، وہ لڑائی کرتا ہے، دنگا کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے۔ یہ رزق حرام کا اثر ہوتا ہے۔ آؤ اور بتاؤں رزق حلال کا اثر کیا ہوتا ہے۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس اور دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو اپنی زبان سے رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، نور سے منور فرما دے۔ آج
یہ چمک، یہ دمک، یہ محنت، یہ مدارس انہی کی دین ہے، ورنہ انگریز نے تو دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد تمام مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا تھا۔ اس وقت دہلی کے اندر 4000 مدرسے تھے، انگریز نے جیسے ہی دہلی پر قبضہ کیا ان 4000 مدرسوں کے اندر تالے ڈلوا دیے۔ یہ نیا نظام، پہلے مدارس چلا کرتے تھے نوابوں کے فنڈ سے، زمینداروں کے فنڈ سے اور بادشاہوں کے خزانوں سے مدارس اسلامیہ چلا کرتے تھے۔ انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہوا، نوابوں کی نوابی ختم ہوئی، جاگیروں کی ریاستیں لوٹ لی گئی، مدارس اسلامیہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں یہ ترکیب ڈالی کہ یہ مدارس اسلامیہ حکومت کے محتاج نہیں، کسی نواب کے محتاج نہیں، کسی جاگیردار یا زمیندار کے محتاج نہیں، ان مدارس اسلامیہ کو محنت مزدوری کرنے والا چلا کر دکھائے گا، ان مدارس اسلامیہ کو کھیتوں کے اندر ہل چلانے والا، پھاوڑا چلانے والا ان مدارس اسلامیہ کو چلا کر دکھائے گا۔ انگریزوں، تم 4000 مدرسے دہلی کے اندر بند کر دو، ہم ہر مسلمان کی جیب میں ایک مدرسے کو قائم کر دیں گے۔ تو ان کے ساتھی حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس، ان کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دیوبند کے اندر اس وقت ایک شخص رہا کرتا تھا، شاہ عبداللہ گھسیارا، جو گھاس جنگل سے کاٹ کر لاتا، کھود کر لاتا اور گھاس بازار میں اس گھاس کی گڈی کو فروخت کرتا، اور اس کا ایک اصول تھا کہ 2 روپے کی یہ گھاس کی گڈی ہے، اس سے نہ کم نہ زیادہ، جس نے پہلے ہاتھ رکھ دیا اس کی وہ گڈی ہو گئی۔ کوئی اگر 4 روپے بھی دینے کو تیار ہو تو اسے وہ گڈی نہیں ملے گی۔ اور لوگوں کا یہ عالم، دیوبند کا ہر انسان جس کے یہاں مویشی تھے، بھینس، گائے، بکری، بیل وغیرہ تھے، ہر انسان ان کی گھاس کو خریدنے کا متمنی رہا کرتا، اور ان کا ایک اصول ضابطہ یہ تھا کہ 2 روپے کی گھاس کی گڈی بیچی، 3 حصے کیے اس رقم کے، ایک حصہ وہیں کھڑے کھڑے گھاس بازار میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، ایک حصے کا اپنے گھر کے لیے دال، آٹا، چاول، نمک یہ چیز خرید لی، اور ایک حصہ بچا کر حفاظت سے رکھا۔ روز کا یہ معمول جب 1 سال ہو جاتا، اس رقم کو تیسرے حصے کو جمع کرتے کرتے، تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اندر اتنا کام پھیلا ہوا نہیں تھا، چند اساتذہ تھے، چند طلبہ تھے، ان کی وہ دعوت کیا کرتے 1 سال میں۔ طلبہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب آپ کے ساتھ میں جو عملہ کام کیا کرتا تھا، دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ، تمام ذمہ داران اس دعوت کے دن کا پورے سال انتظار کیا کرتے تھے کہ کب وہ دن آئے اور کب عبداللہ گھسیارے کے یہاں ہم دعوت کھائیں۔ طلبہ کہنے لگے کہ حضرت والا، یہ معمولی سی دعوت، یہ دال چاول کی دعوت، یہ دال روٹی کی دعوت، یہ چٹنی روٹی کی دعوت آپ
پورے سال اس دعوت کا انتظار کرتے ہیں، پورے سال تاریخ گنتے ہیں، پورے سال دن گنتے ہیں۔ آپ کے مریدین کا یہ تو عالم ہے کہ کوئی کسی ریاست کا نواب ہے، کوئی کسی کاروبار کا بڑا بزنس مین ہے، بڑا تاجر ہے، وہ آپ کو مرغے کھلانے کے لیے تیار، وہ آپ کو بریانی قورمہ روٹی کھلانے کے لیے تیار، آپ ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ ان کی دعوت کو رد کرتے ہیں۔ اور جب عبداللہ گھسیارے کی دعوت کا دن آتا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ آپ اس کی دعوت میں جاتے ہیں، دارالعلوم کے تمام اساتذہ اس کی دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، یہ راز سمجھ میں نہیں آتا۔ آؤ مٹیاری کے رہنے والوں، میں بتاؤں مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس اعتراض کا کیا جواب دیا؟ فرمایا پاگلو، تمہیں کیا معلوم، جس دن عبداللہ گھسیارے کی دعوت ہم کھا لیتے ہیں 40 دن تک دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے، 40 دن تک دل اور قلب نورانیت سے ایسا بھر جاتا ہے کہ ہماری طبیعت یہ کرتی ہے کہ اب نوافل پڑھ لو، اب تہجد کی نماز پڑھ لو، اب اوابین ادا کر لو، اب چاشت ادا کر لو، اب اشراق کی نماز پڑھ لو، اب قرآن کریم کی تلاوت کر لو، آج روزہ رکھ لو، تسبیح ادا کر لو۔ یہ اس کی حلال کمائی کا اثر ہوتا ہے کہ جب وہ حلال کمائی کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا اثر 40 دن تک باقی رہتا ہے۔ یہ ہے حلال کمائی کا اثر۔ اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں، یا ایھا الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کہ لوگوں وہ پاکیزہ حلال چیزیں مال کھاؤ جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے۔ حلال روزی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے، عبادتیں قبول ہوتی ہے۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہیں، اپنے سوال رکھتے ہیں۔ افغانستان کے اوپر حملہ ہوا، کتنی دعائیں کی گئی، عراق کے اوپر حملہ ہوا، کتنی دعائیں کی گئی، پوری دنیا کے اندر بحران مچا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے مسجدوں کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی، اور بظاہر ایسا لگا کہ دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ لوگوں نے اشکال کیا آخر ہو کیا رہا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، پوری دنیا دعا مانگتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پوری دنیا اللہ کے سامنے مسجدوں کے اندر نمازوں کے اندر ہاتھ پھیلا کر قنوت نازلہ کے اندر آمین کہہ کر دعائیں مانگی جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آؤ دربار نبوت میں لے کر چلتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے پریشان حال لوگ، پھٹے کپڑے والے، پراگندہ بال والے، پریشان اور مصیبت زدہ لوگ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب یا رب کی صدائیں لگاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ ان کا کھانا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، ان کے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ حرام مال سے حاصل کیا گیا ہے، ان کی دعائیں قبول کہاں ہو سکتی ہیں؟ یہ رزق حرام کا اثر ہوتا ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا من اکل طیبا، انسان حلال روزی کھائے۔ کیا کھائے بھائی؟ حلال روزی کھائے۔ یاد رکھنا تینوں بات، پہلی بات ہو گئی حلال روزی، آگے بڑھی ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، اور سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتا دیا ہے۔ آقا ہو تو کیسا ہو، امام ہو تو مسجد نبوی کے مصلی پر امامت کرنے والے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ مقرر ہے، خطیب ہے، تو مسجد نبوی کے منبر پر تقریر کرنے والے خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ اگر شوہر ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کی زندگی پر نظر ڈالے، اگر باپ ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باپ والد محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے۔ اگر بکری چرانے والا ہے تو حضرت حلیمہ کے گھر پر رہ کر بکری چرانے والے اس در یتیم جس کا نام محمد ہے اس کو دیکھے، اس کی زندگی کو دیکھے، اس کے بچپن کو دیکھے۔ اگر بڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھنگالے۔ اگر فوج کا کمانڈر ہے، فوج کا سپہ سالار ہے، فوج کا جنرل ہے، تو بدر میں، احد میں، احزاب میں، حنین میں فوجوں کی رہبری کرنے والے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹٹولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج تو ماڈرن دور ہے، نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کی جاتی ہے، آپ کی سنتوں کی بات کی جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں ارے چھوڑو، 1400 سال پہلے کی بات ہے، اس طریقے کو کون اپنائے، اور آج کے دور میں، آج کے نئے دور میں ان باتوں پہ کیسے عمل کرے، بڑا مشکل ہے، بڑا دشوار ہے۔ آؤ مٹیاری کے نوجوانوں، میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے مسجد میں داخل ہو داہنے پیر سے داخل ہو، اللہ کے نبی کی سنت ہے مسجد سے باہر نکلو بائیں پیر کو پہلے باہر نکالو، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جب جوتے کے اندر پیر ڈالو، جوتا پہنو، موزہ پہنو تو پہلے داہنے پیر میں پہنو۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جب جوتے کو اتارو، جب موزے کو اتارو تو پہلے داہنے پیر سے جوتے کو اتارو۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے جب بیت الخلا میں، ٹوائلیٹ میں، جب لیٹرین میں جاؤ، اندر داخل ہو تو پہلے بائیں پیر کو اندر رکھو، جب بیت الخلا سے باہر آؤ تو پہلے داہنے پیر کو باہر نکالو۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو دسترخوان بچھاؤ، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو پہلے ہاتھ دھو لو، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جب کھانا شروع کرو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے نوجوانوں، مٹیاری کے رہنے والوں، بتاؤ یہ سنتیں چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، کیا ان سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے؟ ان سنتوں کو اپنانا، ان سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا، ان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا کیا ہمارے لیے آسان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جب سر کے اندر کنگا کرو، جب بالوں کے اندر کنگا کرو تو پہلے سر کے دائیں حصے پر کنگا پھیرو، پھر بائیں حصے پر کنگا پھیرو۔ بتاؤ اس سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے یا نہیں؟ آسان ہے، انتہائی آسان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، اور سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال تو یہ تھا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان
جو ایک علاقے کے گورنر اور حاکم بن کر جاتے ہیں اور اس علاقے کے بڑے بڑے سردار، قبیلوں کے قائد ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو شاہی محل کے اندر لاتے ہیں اور اس علاقے کے سپہ سالار ان کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبیلوں کے سردار موجود ہیں، امراء موجود ہیں، حکام موجود ہے۔ آج کی زبان میں سمجھ لے، آج کے دور کے حساب سے سمجھ لے کہ گاؤں کا مکھیا بھی موجود ہے اور ایم ایل اے بھی موجود ہے، ایم پی بھی موجود ہے، فوج کا کیپٹن بھی موجود ہے، سارے موجود ہیں۔ ان کے اعزاز میں دسترخوان لگایا جاتا ہے، کھانا دسترخوان کے اوپر چنا جاتا ہے، تمام لوگ کھانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان جو مدینے سے گورنر بن کر آئے ہیں، جو مدینے سے یہاں کے حاکم بن کر آئے ہیں، وہ کھانا شروع کرتے ہیں، ان کے ساتھ سارے حکام مل کر کھانا کھاتے ہیں، تمام صوبوں کے گورنر ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر گر جاتا ہے۔ غلام جو اس وقت یہاں پر موجود تھے، وہ غلام جو اس وقت کھانا کھلا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے حاکم نے، ہمارے بادشاہ نے اس لقمے کو زمین سے اٹھا لیا ہے اور اسے صاف کر کر کھا لیا ہے۔ وہ کہنے لگے کان میں، حضور والا یہ کیا غضب کیا آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے، یہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں کھانا کو اٹھا کر کھانا بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہمارا نیا حاکم کتنا حریص ہے، کتنا لالچی ہے، اس کے دل میں کتنی طمع ہے کہ نیچے گرا ہوا کھانا بھی اٹھا کر کھا لیا۔ آئندہ ایسا مت کیجئے گا، ان لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت، تمہاری وقت ختم ہو جائے گی۔ آؤ صحابی رسول کے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ اس صحابی رسول نے اس وقت کیا جواب دیا؟ حکام کے سامنے، امراء کے سامنے، قبیلوں کے سرداروں کے سامنے صحابی رسول نے فرمایا، آج وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر سنہرے الفاظ سے لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب، اپنے قائد، آقا انعامدار، تاجدار مدینہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہے، فرمایا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری اور آخری چیز جو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کیا فرمایا؟ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو پریشان نہ کرے، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کسی کو نہ ستائے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اس کی جانب سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے فعل سے، اس کے اعمال سے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ پہنچے۔ ہاتھ سے کسی کو مارے نہ، ہاتھ سے کسی کو قتل نہ کرے، ظلم کے مدد کے لیے اس کے قدم نہ بڑھے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، زبان سے کسی کی برائیاں بیان نہ کرے، زبان سے کسی کو برا نہ کہے، زبان سے کسی کی چغلی نہ کرے، زبان سے کسی کو نہ ستائے، زبان سے کسی کو پریشان نہ کرے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہ کرے۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اس کی طرف سے تمام لوگ مطمئن رہے، تمام لوگوں کے دل میں
تمام لوگوں کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو جائے کہ اس انسان کی طرف سے ہمیں کوئی مصیبت پہنچنے والی نہیں ہے، اس انسان کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی پہنچنے والی نہیں ہے۔ ذرا سی باتوں پر والدین سے، ذرا سی باتوں پر بیوی سے، ذرا سی باتوں پر گھر والوں سے، ذرا سی باتوں پر خاندان والوں سے، چچا سے، تاؤ سے اور پڑوسیوں سے ذرا سی باتوں پر لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور اگر کسی کو ستا دیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، تو اس کا حل بھی ہے، اس کا حل بھی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی اس سے اپنا حساب و کتاب کر لے، اس سے معافی مانگ لے۔ میں نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح آسان کر لیا، میں نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی اور کسی کو معاف کر دیا۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کی طرف سے مطمئن رہے، کسی کو اس کی جانب سے کوئی دکھ اور تکلیف نہ پہنچا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ آخری بات چل رہی ہے، اور اس حدیث کو سنا کر بات کو سمیٹ کر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو، چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ میں نے ایک 14ویں رات کے 14ویں چاند کو دیکھا، 14ویں رات میں 14ویں کے چاند کو دیکھا جو اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ پھر میں نے آقا نامدار تاجدار مدینہ کے رخ انور کو دیکھا، جن کے رخ انور کی قسم قرآن میں کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے اس چمکتے اور دمکتے ہوئے چہرے کی۔ کہا کہ قسم بخدا چاند آپ کے حسن و جمال کے سامنے 14ویں رات کے چاند کی روشنی مجھے پھیکی نظر آئی۔ کسی شاعر نے کہا چاند سے دیتے ہو تشبیہ، چاند سے دیتے ہو تشبیہ، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہے جھائیاں، آپ کا چہرہ صاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا سوال کر لیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمایا اللہ کے نبی المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، اے اللہ کے نبی مفلس اور غریب آدمی تو وہی ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، زمین جائیداد نہ ہو، کاروبار نہ ہو، گھوڑا گاڑی نہ ہو، کاریں نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ آدمی مفلس نہیں۔ آؤ میں بتاؤں مفلس کون ہے، میں بتاؤں غریب کون ہے۔ یاتی یوم القیامت بصلاۃ، قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بہت لکھی ہوئی ہوگی۔ وزکات، زکات لے کر آئے گا، زکات کا کھاتا الگ ہوگا جو پورا زکات سے پر ہوگا۔ وصیام، اور روزے لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، اچھے اعمال لے کر آئے گا۔
لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یاتی یوم القیامت قد شتم ھذا، اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو اپنی زبان سے گالی دی ہوگی، کسی کو اپنی زبان سے ستایا ہوگا، کسی کو اپنی زبان سے پریشان کیا ہوگا، کسی کی اپنی زبان سے غیبت کی ہوگی، کسی کی اپنی زبان سے برائی کی ہوگی۔ وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا ہوگا، کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا ہوگا، کسی کی دکان پر قبضہ کر لیا ہوگا، کسی کی کھیتی پر، کھیت کھلیان پر قبضہ کر لیا ہوگا۔ وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ سَفَكَ دَمَ هَذَا، اس حالت میں آئے گا کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا۔ اس سے کہہ دیا جائے گا بیٹھو، حساب و کتاب ہوگا۔ اب حساب و کتاب شروع ہوگا، حقداروں کو بلایا جائے گا۔ اب وہاں تو حساب روپے پیسے سے تھوڑی ہوگا۔ بتاؤ بھئی، یہ دولت جو ہے ہمارے پاس، اس کو لے کر جائیں گے؟ کون کون لے کر جائے گا اس دولت کو؟ بتاؤ۔ قارون لے کر گیا ہے، جس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ 40 خچر، 40 گدھے، 40 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کر چلتے تھے، مگر جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ فرعون گیا خالی ہاتھ گیا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہاں تو حساب و کتاب جو ہوگا نیکیوں سے ہوگا۔ اس انسان کے کھاتے میں نیکیاں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، مگر کیا ہے؟ کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ آؤ حساب کرو۔ حقدار آئیں گے، نمازیں اٹھا کر ان کے کھاتے میں رکھ دی جائے گی۔ حقدار آتے رہیں گے، حج کا ثواب چلا جائے گا، روزے کا ثواب چلا جائے گا، زکوٰۃ کا ثواب چلا جائے گا، سارا کھاتا خالی ہو جائے گا۔ جیسے آج کے دور میں بینک سے نیٹ سے ٹرانسفر کر دے ایک دوسرے کھاتے میں، پیسہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آج کے دور میں سمجھ میں آئی۔ ایسے ہی اس کے کھاتے سے ان کے کھاتوں میں نمازوں کا ثواب، روزے کا ثواب، حج کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، صدقے کا ثواب ان کے کھاتوں میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ حقدار باقی رہ جائیں گے۔ اب کیسے حساب ہو؟ ثواب بھی گیا، حساب کیسے ہو؟ فرشتے کہیں گے پروردگار عالم، ہم تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، یہ تو بڑا مالدار تھا، اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ اچھا، حقدار رہ گئے، اچھا چلو تو ایسا کرو، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، ان کے گناہ جس کو اس نے ستایا ہے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے غریب، یہ ہے مفلس، لے کے تو بہت کچھ گیا مگر بالکل کنگال ہو گیا، بالکل خالی ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تیسری بات فرمائی، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ تین باتیں اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی۔ کیا کیا باتیں ہیں بھائی بتاؤ، مجھے پتا تو چلے مٹیاری والوں آپ نے سنی بھی ہے یا نہیں، یاد بھی رہی یا نہیں؟ جب یاد رہے گی تبھی تو عمل ہوگا۔ کیا ہے تین باتیں؟ رزق حلال کھائے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرے، اور کسی کو پریشان نہ کرے۔ یہ تین باتیں جس انسان کی زندگی کے اندر آ گئی تو مٹیارے والوں آؤ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دخل الجنہ، دخل الجنہ۔ علماء کرام موجود ہیں، ان سے ترجمہ معلوم کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں چلا گیا۔ کیا؟ وہ انسان جنت میں چلا گیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جس انسان کو جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھے،
دنیا میں رہتے ہوئے جس انسان کو جنتی دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھے جس کے اندر یہ 3 باتیں پائی جائیں۔ کون سی 3 باتیں؟ رزق حلال کھائے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آ گئی یہ 3 باتیں سمجھ میں؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، سب حضرات ان 3 باتوں پر عمل کریں گے، ان 3 باتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، ان 3 باتوں کو اپنائیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ ان 3 باتوں پر سب حضرات عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بس انہی 3 باتوں کے ساتھ میں آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے رب کائنات آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔